السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وما اصابکم من مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین محترم، عام طور پر ایک شکایت ہر ایک کی زبان پر رہتی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم پریشان ہیں۔ اور یہاں جتنے ہیں، اگر میں آپ سے پوچھوں پریشانی کس کو نہیں ہے، کوئی بھی ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، سب کہیں گے ہم، بولو جی آگے، پریشان ہیں۔ آخر اس کی کیا وجوہات ہیں؟ وجوہات تو بہت ساری ہو سکتی ہیں۔ پریشانی آنا کوئی بری بات نہیں ہے۔ انسان کی زندگی میں رنج و غم، مصیبتیں، پریشانیاں، مشکلیں، تکلیفیں آتی رہتی ہیں، اور یہ جو مشکلیں آتی ہیں ہمارے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے اور ہمیں دین پر استقامت پیدا کرنے کے لیے یہ مشکلیں آتی ہیں۔ لیکن اگر کوئی آدمی ان مشکلوں سے بھاگتا ہے اور ان مشکلوں کا مقابلہ نہیں کرتا، ہمیشہ شکوے اور شکایتیں کرتا ہے، تو نتیجتاً اس کے سامنے بہت ساری چیزیں آتی ہیں۔ اور ہم اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ آدمی یہ سوچنے لگتا ہے کہ اب جینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، مر جانا بہتر ہے۔ موت آتی ہے، مرتا ہے تو کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن آدمی ایک دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے، اور وہ راستہ ہے خودکشی کا، سوسائڈ کا۔ جبکہ اسلام کے اندر خودکشی کرنا حرام ہے، سوسائڈ کرنا حرام ہے، کسی بھی شکل میں، چاہے وہ اپنے آپ کو ہلاک کرنے کے لیے کسی ندی، کسی تالاب میں اپنے آپ کو گرا دینا، یا کسی اونچی عمارت سے اپنے آپ کو گرا دینا، یا تیل چھڑک کر کے اپنے آپ کو جلا لینا، یا پھر پنکھے سے لٹک کر کے اپنی جان گنوا بیٹھنا۔ یاد رکھیں، اگر کوئی شخص مشکلوں سے بچنے کے لیے یہ کام کر رہا ہے اور مرنے کے بعد وہ قبر میں جا رہا ہے، تو شاعر کہتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی چین نہیں پاؤ گے تو کہاں جاؤ گے؟ مر کر بھی چین نہیں پاؤ گے تو کہاں جاؤ گے؟ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک آدمی معمولی قرضہ کرتا ہے، جب وہ مقروض ہو جاتا ہے، ادا نہیں کرتا، تو پھر پریشان ہوتا ہے، کبھی وہاں کبھی یہاں ہاتھ پیر مارتا ہے، جب نہیں ہوتا تو پھر وہ آخری فیصلہ کر لیتا ہے کہ اب مجھے جینا نہیں ہے۔ جبکہ یہ بات اچھی طرح معلوم ہونی چاہیے کہ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی جنازہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے پوچھتے کہ اس نے کسی کو قرض دینا ہے۔ اگر کوئی حاضرین میں سے یہ کہتا ہے، مجمع میں سے یہ کہتا ہے کہ اس نے مجھے قرض دینا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ داروں کو بلاتے
کیا تم ادا کرو گے؟ اگر کوئی ذمہ داری نہیں لیتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کی نماز جنازہ خود نہیں پڑھاتے تھے، کوئی ایک اور صحابی آ کر نماز جنازہ پڑھا دیتے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے حقوق میں اگر کوئی کوتاہی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے، لیکن بندوں کی اگر حقوق کو ادا کرنے میں ہم کوتاہی کرتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں کرتا جب تک کہ بندہ معاف نہ کر دے۔ مشکلیں زندگی میں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، اس کی بنیادی وجوہات کیا ہیں؟ اس کی بنیادی وجوہات ہیں ہمارے اعمال، ہمارے گناہ، ہماری برائیاں، ہماری نافرمانیاں، ہماری بغاوتیں، ہماری سرکشی۔ یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو ہم کو پریشانیوں میں ملوث کرتی ہیں اور انسان ہمیشہ پریشان رہتا ہے۔ سورہ شورى کی آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، جو مصیبت تمہیں آ رہی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، یعنی تم نے گناہ کیا ہے تو تمہارے گناہ کی وجہ سے تم کو مصیبتیں آ رہی۔ دوسری جگہ سورہ فاطر کی آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ۔ ان آیتوں سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان اپنے گناہوں کی وجہ سے آزمایا جاتا ہے، رنج و غم، مصیبت، پریشانی کے اندر ملوث ہوتا ہے۔ ان حالات میں کسی آدمی کو ہمت ہارنا نہیں ہے، بلکہ اس کا علاج کتاب و سنت کے اندر موجود ہے، جس کو اپنے رب نے اپنی پیاری کتاب قرآن کریم کے اندر اور پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات مبارکہ کے ذریعے سے بیان فرمایا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ مصیبت، پریشانیاں، اس کا علاج کیا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان مشکلوں، پریشانیوں سے نکلنے کے لیے دعائیں کون سی ہیں جو پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ مشکلوں، پریشانیوں سے نکلنے کے لیے سب سے بہترین علاج یہ ہے کہ اپنا عقیدہ درست کر لیں۔ سارا معاملہ آ کر رکتا ہے کہاں پر؟ عقیدے پر، اور وہ ہے عقیدہ توحید۔ اگر آدمی کا عقیدہ درست ہو، توحید اگر صحیح ہو تو آدمی کبھی غلط قدم نہیں اٹھاتا۔ اگر کوئی مشکلیں آ رہی ہیں، پریشانیاں آ رہے ہیں، کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے تو وہ اللہ کے حوالے تمام چیزوں کو کرتا ہے اور یہ کہنے لگتا ہے کہ میرے کرنے سے، میرے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اگر آدمی کا عقیدہ درست نہ ہو تو پھر وہ راستے ڈھونڈتا ہے، کبھی تعویذوں کی طرف جاتا ہے، کبھی لیمو کی طرف جاتا ہے، کبھی مرچیوں کی طرف جاتا ہے، کبھی دھاگے کی طرف جاتا ہے، کبھی باباؤں کے پاس جاتا ہے، کبھی کسی کا پیر دھو کر کے پی رہا ہے، کبھی جا کر کے جو ہے کسی کے سامنے سجدے کر رہا ہے، ہاتھ جوڑ کر کے کھڑے ہو رہا ہے، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں کر رہا ہے۔ نظر و نیازوں کے نام پر باقاعدہ مسلمانوں کو لوٹا جا رہا ہے اور لوگ جا کر کے لٹ رہے ہیں۔ ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، بہت سارے علماء اور درویش لوگوں کے مالوں کو کھا رہے ہیں اور اللہ کے دین سے، اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں۔ اگر دنیا لٹ جائے تو کوئی پرواہ نہیں ہے، اگر دین ہی لٹ جائے تو پھر بچا کیا؟ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نحل کی آیت نمبر 35 میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت کے اندر ایک رسول کو بھیجا ہے
اور ہم نے کہا کیا نبیوں سے، ان اعبدوا اللہ، عبادت صرف کس کی کرو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرو۔ واجتنبوا الطاغوت، طاغوت سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، طاغوت سے بچنے کی تاکید کی جا رہی ہے۔ آخر یہ طاغوت کون ہے؟ طاغوت کیا ہے؟ اصل میں طاغوت اصل جو ہے وہ ابلیس ہے، وہ شیطان ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ طاغوت کس کو کہتے ہیں؟ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کل ما یعبد من دون اللہ فہو الطاغوت، اللہ کے علاوہ جس کی بھی پوجا پرستش کی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ طاغوت ہے۔ اللہ کے علاوہ جس کی بھی پوجا کی جائے، جیسے فرعون کہا کرتا تھا انا ربکم الاعلی، کیا بن گیا؟ وہ طاغوت بن گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ خواہش کرتا ہے کہ لوگ میری عبادت کریں۔ کچھ ایسی چیزیں ہیں وہ یہ نہیں چاہتے کہ ہماری عبادت ہو، ان کو زبان بھی نہیں ہے بولنے کے لیے کہ وہ ہماری عبادت کریں، لیکن انسان پھر بھی زبردستی جا کر کے ان کے سامنے جھکتا ہے، ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہوتا ہے، ان کے سامنے قیام رکوع سجدے کرتا ہے، تب بھی وہ طاغوت ہے۔ مثال کے طور پر آج ہم اپنے ملک میں دیکھتے ہیں گائے کو بھگوان مانا جاتا ہے، سانپ کی پوجا ہوتی ہے، ہد کے سامنے جا کر کے لوگ پوجا کرتے ہیں، بندروں کو جو ہے پتہ نہیں کن کن ناموں سے پکارا جا رہا ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کل ما یعبد من دون اللہ فہو الطاغوت، اللہ کے علاوہ جس کی بھی پوجا کی جائے، چاہے وہ زندہ ہو یا مردہ ہو، جس کے اندر روح موجود ہے اور جس کے اندر روح موجود نہیں ہے، وہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ طاغوت ہیں۔ عقیدہ درست ہو تو ساری چیزیں درست ہو جاتی ہیں، عقیدے میں بگاڑ اور فساد ہو تو آدمی پھر در در کی ٹھوکریں کھانے لگتا ہے۔ اگر کھل کر کے بات میں کہنا چاہوں تو ہر مہینے کے اندر مسلمانوں نے ایک ایک چیزیں ایجاد کر رکھی ہیں۔ محرم کے مہینے میں یہ ہونا، سفر کے مہینے میں یہ ہونا، ربیع الاول کے مہینے میں ایسا کرنا، ہر چیز موجود ہے۔ اور خود مسلمانوں کے اندر دیکھ لو، جو بے دین ہیں ان کو اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہے، تو کبھی وہ یہاں جا کر کے سر ٹیک رہے ہیں، کبھی یہاں جا رہے ہیں، کبھی یہاں جا رہے ہیں، کبھی نہیں۔ تو پھر یہ دیکھتے ہیں کہ انڈیا کے اندر سب سے بڑے پیر اور سب سے بڑے خواجہ اور سب سے بڑے جن کو کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس جب ہم جاتے ہیں تو پھر ہماری ساری مرادیں پوری ہو جاتی ہیں۔ ذرا اندازہ لگائیں، لوگ اس میں پیسہ خرچ کرتے ہیں لیکن اللہ کے راستے میں کبھی پیسہ خرچ نہیں کرتے، تو ظاہر سی بات ہے مشکلیں آنی ہی آنی ہیں۔ ایک اللہ کو اگر مانیں گے تو کوئی پریشانی نہیں آتی، ہاں اگر آتی بھی ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے۔ تو مشکلوں، مصیبتوں، پریشانیوں سے بچنے کے لیے سب سے پہلی چیز اپنا عقیدہ درست کر لیں، اور دوسری چیز یہ ہے کہ تقوی اختیار کریں۔ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حلال کیا ہے اس کو استعمال کریں، جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں۔ دنیا کے کسی بھی کونے میں آپ چلے جائیں، یہ بات یاد رکھیں، دنیا والے مجھے دیکھ نہیں رہے ہیں، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ایک ایسی ذات ہے جو میرا خالق ہے، میرا مالک ہے، میرا مدبر ہے، میرا حاکم ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اور خوف اختیار کریں، تقوی اختیار کریں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ طلاق کی آیت نمبر 2، 3 اور 4 کے اندر فرمایا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو آدمی اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتا ہے، یجعل لہ مخرجا، اللہ تبارک و تعالیٰ مشکلوں سے نکلنے کے راستے آسان کر دیتا ہے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایک تو مشکلوں پریشانیوں سے نکال رہا ہے اور دوسرے روزی وہاں سے دے رہا ہے جہاں سے انسان نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ تقوی، اس کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مشکلوں سے نکالتا ہے اور دوسرے روزی کا بھی انتظام فرما دیتا ہے۔ اور آیت نمبر 4 کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا،
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تقوی اختیار کرنے کی وجہ سے اس کام کے اندر آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ تو معلوم کیا ہوا، ایک تو مشکلیں دور رہی ہیں، آسانیاں پیدا ہو رہی ہیں، اور دوسرا اللہ تعالیٰ روزی روٹی کا بھی انتظام کر رہا ہے۔ تقوی بہت بڑی چیز ہے، اور آج کے دور میں جو آدمی حلال اور حرام کی تمیز کرتا ہے وہ سب سے بڑا متقی اور پرہیزگار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے قریب لوگ مال کمائیں گے اور یہ نہیں پتا ہوگا آیا یہ حلال سے آ رہا ہے یا حرام سے آ رہا ہے۔ مال کے اندر تمیز ختم ہو جائے گی، اور آج بہت کم لوگ ایسے ہیں جو حلال اور حرام کی تمیز کر رہے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، جو اللہ نے حلال کیا ہے اس کو کھانے کے لیے استعمال کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اللہ نے جس چیز کو حرام کیا ہے اس سے بچنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور پھر شکایتیں اوپر سے۔ اللہ تعالیٰ کافروں کی سن لیتا، وہ بڑے مالداروں کو دیکھو، وہ بڑے بڑے سیاست دانوں کو دیکھو، ان کی بڑی بڑی آسمان کو چھونے والی عمارتیں ہیں، ان کے پاس کتنے بڑے کوٹھی بنگلے ہیں، ان کے پاس کیا کیا چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو نہیں دیتا، جبکہ ہم لوگ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ لیکن آپ کو یہ حدیث معلوم ہوگی، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر۔ یہ دنیا کیا ہے؟ مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ یہاں ہمارے ہر طرف جو ہے ایک دائرہ مقرر کر دیا گیا ہے، اس دائرے میں رہ کر کے ہم کو زندگی گزارنا ہے۔ وہ جنت الکافر، یہ تو کافر کی جنت ہے۔ وہ عیاشیاں کر رہا ہے، نافرمانیاں کر رہا ہے، حلال اور حرام کی تمیز ختم ہو چکی ہے۔ اور آج آپ دیکھ لیں کہ جب تک ہم تقوی اختیار نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ مشکلوں کو ہمارے اوپر سے دور نہیں کرے گا۔ جب ہم تقوی کی زندگی گزاریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دولت کو ہمارے پیروں کے نیچے ڈال دے گا، اور پھر انسان گنتے گنتے پریشان ہو جائے گا کہ یہ دولت ہم کو کہاں سے آئی۔ تو مشکلوں پریشانیوں سے دور ہونے کے لیے دوسری چیز ہے تقوی اختیار کریں، اور تیسری چیز یہ ہے کہ ہمیشہ اپنے گناہوں کو اپنے رب کے سامنے پیش کرتے ہوئے ہمیشہ استغفار کرتے رہیں۔ ہمیشہ استغفار کرتے رہنا، چند دنوں کے لیے، چند مہینوں کے لیے، چند گھنٹوں کے لیے نہیں، بلکہ ہمیشہ استغفار کرتے رہنا۔ جیسا کہ سورہ نوح کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 10، 11 اور 12 کے اندر ارشاد فرمایا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ کہ اگر کوئی آدمی ہمیشہ استغفار کرتا رہے، اللہ تعالیٰ بارش کو بھی نازل فرمائے گا، مالوں میں بھی برکت دے گا، اولاد بھی عطا کرے گا، اور ساتھ میں پھلوں کے اندر، باغیچوں کے اندر، کھیتی باڑی کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ خیر و برکت عطا کرے گا۔ کس کی وجہ سے؟ استغفار کرنے کی وجہ سے۔ اور سنن ابن ماجہ اور سنن ابو داؤد کی روایت ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب۔ کتنے پیارے الفاظ ہیں۔ اگر کوئی آدمی ہمیشہ استغفار کرتا رہتا ہے، من لزم الاستغفار، استغفار کو لازم پکڑتا ہے، جعل اللہ له من كل هم فرجا، اللہ تعالیٰ اس کو ہر غم سے نجات دے دیتا ہے۔ وَمِن كُلِّ ضَيْقٍ مَخْرَجًا، اور جس مشکل میں وہ پھنسا ہوا ہے وہاں سے نکلنے کے راستے اللہ تبارک و تعالیٰ ہموار کر دیتا ہے۔ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور روزی وہاں سے دیتا ہے جہاں سے انسان نے سوچا بھی نہیں ہوگا، تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ تو استغفار یہ بھی ایک علاج ہے دکھوں، پریشانیوں اور مشکلوں سے بچنے کے لیے۔ اور چوتھی چیز ہے ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں۔ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں۔ سورہ رعد کی آیت نمبر 28 میں فرمایا، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ،
جو لوگ صاحب ایمان ہیں اللہ کے ذکر سے ان کا دل مطمئن ہو چکا ہے، اور یاد رکھو اللہ کے ذکر سے دل مطمئن ہوتا ہے۔ جو وقت ملتا ہے ہماری زبان سے صرف چھوٹے سے الفاظ ادا کرنے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، جب یہ پڑھنے کی وجہ سے جنت کے خزانے مل سکتے ہیں تو دنیا کے خزانے اللہ تعالیٰ نہیں دے سکتا۔ اور ہم لوگ کب پڑھتے ہیں؟ کوئی شیطانیت کرتا ہے تو پڑھتے ہیں لاہور لاہور پڑھو اس کے اوپر، جبکہ وہ آدھا پڑھتے ہیں آگے کا نہیں پڑھتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، جبکہ یہ لاحول پڑھنا صرف یہ کفریہ جملہ ہے، صرف لاحول پڑھنا کفریہ جملہ ہے۔ ولا قوت الا باللہ، یہ آگے کا جملہ ادا کرنا ضروری ہے، کیونکہ دیکھیں اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے لا الہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، جملہ درست ہے، یہ کفریہ جملہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں، یہ کفریہ جملہ ہے، الا اللہ، یہ توحید ہے۔ تو اس کے اندر دونوں چیزیں ہیں، ایک ہے اس بات اور دوسرے ہیں نفی، یعنی پہلے نفی ہے کوئی عبادت کے لائق نہیں، لا الہ الا اللہ، یہ اس بات ہے، یعنی پازیٹیو اور نگیٹیو دونوں ملاتے ہیں تب جا کر کے توحید بنتی ہے۔ صرف آدمی الا اللہ کہے تب بھی بیکار ہے، لا الہ کہے تب بھی بیکار ہے۔ تو اسی طریقے سے لا حول پڑھو اس کے اوپر کہنا یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی شیطانیت کرے تو اس پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جا سکتا ہے، لیکن لا حول ولا قوت الا باللہ یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی رات میں جاگتا ہے، اگر کوئی آدمی سو گیا، رات میں جاگتا ہے، آنکھ کھلتی ہے اور یہ دعا پڑھتا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اللہم ارحمنی، یہ الفاظ کہتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر وہ اٹھ کر جو بھی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ ہم لوگ تو ایسا سوتے ہیں، اور سوتے بھی ہیں تو ایسے سوتے ہیں کہ پوچھو مت، اگر اٹھتے بھی ہیں تو پھر کبھی ایسے الفاظ ہماری زبان سے نکلتے نہیں۔ تو یہ جو الفاظ ہیں، یہ جو اذکار ہیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ یہ الفاظ ادا کر رہا ہے اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کس نے یہ الفاظ کہے؟ ایک صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی میں نے کہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک آواز آئی، جنت کا ایک دروازہ کھلا، اور آج تک یہ دروازہ نہیں کھلا تھا، لیکن تمہارے اس کلمات کو پڑھنے کی وجہ سے دروازہ کھلا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ کتنے پیارے الفاظ ہیں، سب لوگوں کو یاد ہے لیکن پڑھتے نہیں ہم لوگ، پھر بھی کہتے ہیں کہ مشکلیں ہیں پریشانیاں ہیں۔ پڑھتے رہیے، زبان کو تر بتر رکھیے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دل مطمئن ہوتا ہے، شراب پینے سے دل مطمئن نہیں ہوتا، گٹکا بیڑی سگریٹ کھانے پینے سے دل مطمئن نہیں ہوتا، جوا کھیلنے سے، زناکاری کرنے سے، بدکاری کھیلنے سے دل مطمئن نہیں ہوتا، دنیا کے کسی غلط اور حرام کام کے کرنے سے دل مطمئن نہیں ہوتا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دل مطمئن ہوتا ہے۔ نہ دولت سے، نہ دنیا سے، نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دولت سے، نہ دنیا سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ جب ہم اللہ کے قریب ہوں گے تو شیطان سے دور ہو جائیں گے، اور جب ہم اللہ سے دور ہو جائیں گے تو ظاہر ہے شیطان ہمارے قریب ہو جائے گا، مشکلوں میں، رنج و غم میں، پریشانیوں میں مبتلا کرتا رہے گا۔ پانچویں چیز یہ ہے مشکلوں اور پریشانیوں سے بچنے کے لیے صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی سے مدد طلب کریں۔ یعنی دو چیزیں ایسی ہیں، ایک ہے صبر اور دوسرے ہے نماز۔ ان دونوں چیزوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو
صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ تو معلوم کیا ہوا کہ جب آدمی مشکل وقت میں، پریشانی کی حالت میں صبر کرتا ہے اور پھر اس کے بعد نمازوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ مشکلوں اور پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ اور ساتویں چیز ہے قرآن کریم کی تلاوت ہمیشہ کرتے رہنا، قرآن کریم کی ہمیشہ تلاوت کرتے رہنا۔ آج ہمارے نوجوانوں کو کیا بولوں، میں خود اپنے آپ کو سب سے پہلے شامل کر لیتا ہوں، سارے کے سارے ہم ایک حمام میں ننگے ہیں، رات کے 12 بجے بھی ہم آن لائن رہتے ہیں، 2 بجے بھی آن لائن رہتے ہیں، 4 بجے بھی آن لائن رہتے ہیں، 5 بجے آف لائن ہو جاتے ہیں، اور پھر کب آن لائن ہوتے ہیں؟ دوپہر کے 12 بجے۔ یعنی رات بھر ہم جاگتے ہیں، کبھی یوٹیوب میں ہیں، کبھی فیس بک میں ہیں، کبھی انسٹاگرام میں ہیں، کبھی کسی سے چیٹنگ کر رہے ہیں، پتہ نہیں انسان کس کس کو چاٹ رہا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر چیٹنگ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ قرآن پڑھتا ہے گویا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات چیت کر رہا ہے، ہم کلام ہو رہا ہے اپنے رب سے۔ ذرا سوچیں، اگر ہم ایک دم پوری طرح غافل ہو کر کے دنیا کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں اور موت آ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم کیا جواب دیں گے؟ مشکلوں سے بچنے کے لیے بہترین ذریعہ یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 82 میں ارشاد فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، کہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو شفا بنا کر کے نازل کیا ہے۔ قرآن میں شفا ہے، ہر غم کی شفا ہے، ہر مشکل کی شفا ہے، ہر پریشانی کی شفا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کے لیے شفا رکھا ہے۔ دوسری جگہ سورہ یونس کے آیت نمبر 57 میں اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، تمہارے دلوں کے اندر جتنی بیماریاں ہیں ان کے لیے شفا بن کر اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کو نازل کیا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کثرت تلاوت قرآن ایک ایسی چیز ہے کہ آدمی ہر مشکلوں اور پریشانیوں سے بچ سکتا ہے۔ ساتویں چیز نیک اعمال کرتے رہنا ہے۔ نیک اعمال کرتے رہنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ کبھی قرآن پڑھ لیے کبھی چھوڑ دیے، کبھی ذکر کیے کبھی چھوڑ دیے، کبھی نماز پڑھ لیے چھوڑ دیے۔ یعنی انسانوں کی ایک عادت یہ ہو چکی ہے کہ وہ انسانوں سے مطلب کی دوستی کرتے کرتے اللہ سے بھی مطلب کی دوستی کرنے لگے۔ مشکل آ گئی تو جناب کو دیکھو سر پہ ٹوپی ہے، جبہ ہے، تھوڑا داڑھی بھی لمبی ہو گئی ہے، کیا ہے؟ نہیں، ذرا مشکل کی دعا کرو۔ مشکل ختم ہو گئی، ایسا غائب ہو جاتا ہے جیسے گدھے کے سر سے سینگ، نظر ہی نہیں آتا۔ مسجد کے سامنے آئے، کل تم فجر کی نماز میں تھے، تہجد پڑھ رہے تھے، آج نظر نہیں تھوڑا کام ہے تمہیں، آگے چلو میں پیچھے آتا ہوں۔ آپ آگے رہے ہوں گے، کبھی بھی وہ پیچھے نہیں آئے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی نہیں چاہتا، مطلب کے لیے عمل کرتا ہے، اور مطلب ختم ہو گیا، اللہ سے میرا لینا دینا کیا ہے؟ اللہ سے میں جو مانگا تھا میں دے دیا، اب اللہ تعالیٰ کو پکارنے کی ضرورت کیا ہے؟ جیسے ایک چٹکلا ہے کہ ایک آدمی، ایک نوجوان آ کر کے مسجد میں چوری کر رہا تھا، ایک چاچا پوچھ لے شرم نہیں آتی تجھے؟ اللہ کے گھر میں آ کر کے چوری کر رہا ہے۔ تو نوجوان پوچھنے لگا یہ گھر کس کا ہے؟ اللہ کا۔ یہ بندہ کس کا ہے؟ اللہ کا۔ بولے اللہ کے گھر میں اللہ کا بندہ اگر چوری کرے، چاچا آپ کو کیا تکلیف ہے؟ یعنی لوگ جو ہے وہ ضرورت پڑنے پر مسجد کی بھی چیزیں اٹھا کر کے لے جائیں گے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، لیکن عمل کرنے کو تیار نہیں ہوں گے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ عمل انسان کا آگے لے جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں
جیسے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نماز پڑھ لیتا ہوں، روزہ رکھ لیتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا، اللہ تعالیٰ مجھے وہ کر دے گا، رحم و کرم کرے گا۔ یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ بے شک معاف کرنے پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم سب کچھ ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھو ان بطش ربک لشدید، تمہارے رب کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے۔ وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر کوئی مشکل آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، دنیا والے مل کر کے بھی آپ کے اوپر سے مشکلوں کو دور نہیں کر سکتے، اور اگر اللہ آسانیاں پیدا کرنا چاہتا ہے، دنیا والے مل کر کے آپ کے اوپر کوئی مصیبت نہیں ڈال سکتے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر قادر ہے، لیکن انسان اپنے عمل سے پہچانا جائے گا، اس لیے اچھے اعمال کرنے کی کوشش کرو، یہ چیزیں انسان کو دنیا اور آخرت دونوں جگہ کام آتی ہیں۔ اسی لیے سورہ نحل کے آیت نمبر 97 میں اللہ نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبة ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ عمل کرنے والے، عمل صالح کرنے والے، چاہے وہ مرد ہو یا وہ عورت ہو، وهو مؤمن، اللہ نے فرمایا کہ وہ صاحب ایمان ہے، وہ مومن ہے۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةٌ طَيِّبَةٌ، ہم ان کو پاکیزہ زندگی دیں گے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس کا بہتر بدلہ دیں گے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پاکیزہ زندگی دیں گے کا مطلب یہ ہے کہ ہر رنج و غم، ہر پریشانی سے ان کو بچا کر کے دنیا میں سکون کی زندگی دیں گے۔ کیا کرنے کی وجہ سے؟ عمل کرنے کی وجہ سے، اور اس کا بہتر بدلہ دیں گے، کہ مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں ان کو داخل کرے گا۔ اس سے بہتر بدلہ کوئی ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اعمال صالحہ کی وجہ سے جنت میں ہم کو داخل کرے۔ 8ویں چیز یہ ہے کہ کثرت سے درود پڑھتے رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر اتنی زیادہ احسانات ہیں، ہم زندگی میں کبھی نہیں چکا سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار احسانات ہیں، مشکلیں، پریشانیاں اٹھا کر کے دین ہم تک پہنچایا۔ یہ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم کثرت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے رہیں۔ جیسا کہ سنن ترمذی کی روایت ہے، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو صحیح کہا ہے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر زیادہ سے زیادہ درود پڑھنا چاہتا ہوں، کیا چوتھائی حصہ بہتر ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور زیادہ کر لو۔ آپ نے فرمایا آدھا حصہ میں درود پڑھنا چاہتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور آگے کر لو۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں اللہ کے نبی میں 2/3 حصہ آپ کے لیے درود پڑھنا چاہتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کر لو۔ کہا میں مکمل اپنا وقت آپ پر درود بھیجنا چاہتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر یاد رکھو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، تمہاری مشکلوں کو دور کر دے گا۔ اس کی وجہ سے نبی پر درود پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں سے بخشش بھی کر دے گا اور ہمارے غموں سے ہم کو نجات بھی عطا کرے گا۔ ہم بس وہ نماز میں پڑھ لیتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا تیر مار لیا ہے۔ ہمیشہ آدمی کو درود پڑھنا چاہیے، اگر درود ابراہیمی پڑھ سکتے ہیں تو درود ابراہیمی پڑھیں، یا کم سے کم جو سب سے چھوٹا ہے اللہم صلی وسلم وبارک وسلم، اتنا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، یا صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو معلوم کیا ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود و سلام بھی پڑھتے رہیں۔ نویں چیز یہ ہے کہ دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اگر مشکلیں ہیں تو آدمی کو کرنا کیا ہے؟ دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم کے اندر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 میں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اے نبی میرے بندے میرے بارے میں اگر آپ سے سوال کریں تو آپ کہیے میں بالکل قریب ہوں، اللہ ہم سے دور نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ہم سے دور نہیں ہے، وہ علیم خبیر ہے، وہ ہماری ہر حرکت پر نظر رکھتا ہے، ہر چیز کا اس کو علم نہ ہے، ہم کیا مشکلیں اٹھا رہے ہیں، کیا پریشانیاں اٹھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتا ہے۔
अम्मन युजीबुल मुज़्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफुस्सू, कौन है मुश्किलों और परेशानी की हालत में उसके सामने अपनी झोलियों को फैलाए, और जाहिर है वही हमारी मुश्किलों को दूर करता है। अपनी झोलियों को फैलाएं। अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का जो जिक्र कुरान करीम के अंदर मौजूद है, हर नबी ने अपने मुश्किल वक्त में किसको पुकारा? हर नबी ने अपने मुश्किल वक्त में किसको पुकारा? अल्लाह तबारक व तआला को पुकारा। सिर्फ एक वाक़या आपकी खिदमत में बयान कर देता हूँ। सूरह अंबिया की आयत नंबर 83 और 84 के अंदर अल्लाह ताला फरमाता है, व अय्यूब इज़ नादा रब्बहु अन्नी मस्सनियद्दुर्र व अंत अरहमुर राहिमीन। अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, बाज़ मुफस्सिरीन ने लिखा है कि 10-12 साल तक, बाद ने लिखा 18-20 साल तक वो बिस्तर पर रहे। 20 साल तक बिस्तर पर रहे, बीमारी उनको खा रही थी, परेशान हो रहे थे। लेकिन जब 18-20 साल गुजर जाते हैं, मुश्किल हद से ज़्यादा आती है, तो ऐसे वक्त में हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने रब को पुकारते हैं, रब्बी अन्नी मस्सनियद्दुर्र। 20 साल तक सब्र करते हैं। 20 साल तक सब्र करने के बाद अब दुआ कर रहे हैं, रब्बी अन्नी मस्सनियद्दुर्र, ऐ अल्लाह मुझे तकलीफ पहुंच रही है, व अंत अरहमुर राहिमीन, अल्लाह तू रहम करने वालों में सबसे ज़्यादा रहम करने वाला। ज़रा सा 8 दिन के अंदर एक मुश्किल आ गई, साल में 2-3 मुश्किलें आ गई तो लोग चिल्लाना शुरू कर देते हैं। अगर आदमी 10-10, 20-20 साल, 15 साल बिस्तर पे रहे तो उसकी क्या कैफियत होती होगी। वो बिस्तर से उठ नहीं सकता, पेशाब पैखाना उसमें करता है, गलाजत उसमें करता है, लोग थू करने लगते हैं। पूरे गांव वाले अय्यूब अलैहिस्सलाम को गांव के बाहर ले जाकर फेंक देते हैं। उनकी बीवी उनका साथ देती है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक वक्त ऐसा आता है कि उनके पैरों के नीचे से जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है एड़ी रगड़ते हैं, फव्वारा शुरू होता है, नहा करके पहले की तरह जवान हो जाते हैं, और आसमान से जब सोने के सिक्के बरसते हैं तो अल्लाह ताला की तरफ से आवाज़ आती है, अय अय्यूब इतनी भी जल्दी क्या है? तो अय्यूब अलैहिस्सलाम कहते हैं कि अल्लाह देने वाला तू हो और मैं न लूँ, ये कैसे हो सकता है? उनकी मुश्किलों को, परेशानियों को, गमों को, सबको अल्लाह ने दूर कर दिया। उनकी सारी चीज़ें, जो बाग बगीचे थे, उनकी औलाद थी, उनके नौकर चाकर थे, जो सब ख़त्म हो गए थे, अल्लाह तबारक व तआला ने उनको आजमाए। उस तरीके से सारी चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला ने वापस दी। जब एक नबी अल्लाह से मांग कर मुश्किलों को दूर करवा सकते हैं, तो हम भी अपनी मुश्किलों को अपने रब के सामने रख करके अपनी मुश्किलों को दूर करवा सकते हैं। बेशक अल्लाह तबारक व तआला को मुश्किलों को दूर करने वाला और परेशानियों का हल निकालने वाला है। सही मुस्लिम की रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अक़रबु मा यकूनुल अब्दु मिन रब्बिही फहुव साजिद फ़अक्सिरुद दुआ। दुआ तो आमतौर पर हम करते ही रहते हैं, नमाज के बाद कर लिए, फ़र्ज़ के बाद कर लिए, सुन्नत के बाद, नफिल के बाद, चलते फिरते बैठते उठते हम करते रहते हैं। लेकिन एक मकाम ऐसा है जहाँ के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब दुआ की जाती है तो अल्लाह तबारक व तआला बंदे की दुआ को हरगिज़ वापस नहीं लौटाता। और वो जगह कौन सी है? सजदे की है। अक़रबु मा यकूनुल अब्दु मिन रब्बिही फहुव साजिद। बंदा सजदे की हालत में अपने रब की रहमत के निहायत करीब होता है। फ़अक्सिरुद दुआ, नबी ने फरमाया कि ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करो। आप फ़र्ज़ और सुन्नत को छोड़ करके 2 रकात नफिल पढ़ो। 2 रकात में 4 सजदे होते हैं। पहले सजदे को, दूसरे सजदे को, तीसरे या चौथे सजदे को, या किसी एक सजदे को लंबा कर दो, रो, गिड़गिड़ाओ, रब को मनवाओ। जब तक अपने आप को तसल्ली नहीं होती तब तक अपने सर को सजदे से ना उठाओ। और देखो अल्लाह तबारक व तआला कैसे खैर के फैसले करता है। चुटकियों में अल्लाह तबारक व तआला मुश्किलों और परेशानियों को दूर कर देता है। तो इसलिए ज़रूरत इस बात की है, इन मुश्किलों और परेशानियों से बचने के लिए, इन रंजो गम और मुसीबतों से, दुखों से बचने के लिए ज़रूरत इस बात की है कि ये चीज़ें हम अपनाएं। कुल 9 चीज़ें मैंने आपके सामने रखी हैं। इन चीज़ों को अगर हम अपनाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला हम दुखों और परेशानियों से दूर हो सकते हैं। आखिरी चीज़ के अंदर जहाँ एक दुआ करने का हुक्म है, तो वहाँ पर कुछ ऐसी दुआएं हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हैं। 10 दुआएं मैं आपके सामने पेश करूँगा। हालांकि मैंने कोशिश की कि इस पेपर का ज़ेरॉक्स बन जाए, लेकिन चूंकि आज इतवार है नहीं बन सका। अब मैं किसी के हवाले कर दूंगा, अगर आप इसको कोई भी ले करके तकसीम कर देते हैं तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला इसका फ़ायदा होगा और लोग जो है इससे फ़ायदा उठाएंगे। अब आइए वो 10 दुआएं
حالانکہ پورے حدیث کے حوالے کے ساتھ موجود ہیں. ان دعاؤں کو میں آپ کے سامنے مختصر انداز میں پیش کر دیتا ہوں. سب سے پہلی دعا ان دعاؤں میں مشکلوں اور پریشانیوں سے بچنے کے لیے وہ ہے صحیح بخاری کی روایت. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا پڑھا کرتے تھے. کیا دعا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وضلع الدین وغلبۃ الرجال. ترجمہ بھی موجود ہے، وقت نہیں لوں گا زیادہ، صرف دعائیں پڑھ دیتا ہوں. دوسری دعا ہے، وہ دعا ہے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح الجامع کی روایت ہے، اگر کسی شخص کو کوئی رنج ہے، الم ہے، کسی مشکل اور آزمائش میں وہ پھنسا ہوا ہے، تو ایسی حالت میں یونس علیہ السلام کی دعا کو پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت کو دور کر دے گا. اور وہ دعا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور بخاری کی ایک اور روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی یونس علیہ السلام کی دعا کو پڑھتا ہے مشکل وقت میں، جس طرح اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کی مشکلوں کو دور کیا تھا، اللہ تعالیٰ تمہاری مشکلوں کو بھی دور کر سکتا ہے. اور تیسری دعا ہے، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی شخص کو کوئی مصیبت یا کوئی غم لاحق ہوتا ہے اور وہ ان کلمات کو پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مصیبت کو دور کر کے اس کو خوشیاں نصیب کر سکتا ہے. دیکھیے کتنی بڑی پیاری بات ہے. اگر مشکلوں میں مصیبتوں میں پھنسا ہوا ہے، اس دعا کو اگر پڑھتا ہے، پہلا فائدہ یہ ہے کہ مشکل کو دور کر رہا ہے اللہ تعالیٰ. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ خوشیاں نصیب کر رہا ہے. وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور بصری وجلاء حزنی وذهاب ہمی. صحیح ترغیب و ترہیب کی روایت ہے. اس دعا کو یاد کر لیں، میں اسی لیے اس کو پرنٹ کیا ہوں تاکہ آپ بھی جو ہے اس سے فائدہ اٹھا سکیں. اور چوتھی دعا ہے، اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکل وقت میں مجھے یہ دعا پڑھنے کی تاکید فرمائی. اور وہ دعا کیا ہے؟ بڑی پیاری دعا اور بڑی ایک دم چھوٹی سی دعا. اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. کتنی بڑی ہے دعا؟ اللہ ربی، اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. یہ دعا ایسی ہے جو غموں کو، مشکلوں کو، پریشانیوں کو دور کر دیتی ہے. اور پانچویں دعا ہے، اور یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی مشکل، کوئی تکلیف آئے تو یہ دعا پڑھو، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم. یہ صبح شام کی دعاؤں میں وہ ایسے شامل ہے، تو اس لیے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. اور چھٹی دعا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی مصیبت زدہ ہے، پریشان حال ہے، اس کو چاہیے کہ یہ دعا ہمیشہ پڑھتا رہے، اللہم رحمتک ارجو، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت. سنن ابو داؤد کی روایت ہے، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو حسن کہا ہے. اور ساتویں دعا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی مشکل وقت آتا تو آپ یہ دعا کرتے، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اور آٹھویں دعا ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی شخص کو کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے تو یہ دعا پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو نعم البدل عطا فرمائے گا. وہ دعا کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. ان کے شوہر کا انتقال ہوا تھا، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی تو انہوں نے کہا کہ یہ دعا پڑھو، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو نعم البدل دے دے. اور اس طریقے سے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ گئی. نبی سے بہتر کوئی نعم البدل ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ. انا للہ و انا الیہ راجعون
اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، یہ دعا ہے۔ اور 90 دعا ہے، اور وہ دعا ہے درود شریف، جیسا کہ حدیث آپ کے سامنے گزر چکی ہے۔ اور 10ویں دعا ہے جو کہ اس کے الفاظ بھی بڑے پیارے ہیں، اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا، اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ تو یہ بڑی پیاری دعائیں ہیں۔ نمازوں کی پابندی کریں اور جو 9 چیزیں بتائی گئی ہیں اس کا اہتمام کریں، ساتھ میں ان دعاؤں کو یاد بھی کر لیں اور ہمیشہ اپنی دعاؤں میں پڑھتے رہیں، چلتے پھرتے پڑھتے رہیں، اور کوئی بھی مشکل کوئی بھی پریشانی آتی ہے پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی جتنی شکایتیں آپ کی ہیں وہ خود بخود اللہ کی توفیق، اس کے رحم و کرم، اس کے فضل سے دور ہو جائیں گی، اور اللہ تعالی مشکلوں کو دور کر کے ایسے راستے ہموار کر دے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکیں گے کہ یہ مشکلیں کیسے دور ہو گئیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیسے راہیں کھول دی ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ان دعاؤں کا آپ لوگ اہتمام کریں گے اور جو علاج بتایا گیا ہے اس علاج کو بھی اپنانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے اور آپ تمام کو اور ہر مسلمان کو ہر قسم کے غم سے، مشکلوں سے اور پریشانیوں سے محفوظ فرمائیں۔ اے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی پریشانیوں سے محفوظ فرما، ہماری نیکیوں کو قبول فرما، تیرے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ حاسدوں کے حسد سے، ظالموں کے ظلم سے، شریروں کی شرارت سے، بری نظر والوں کی بری نظر سے ہم سب کی حفاظت فرما، جب تک ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ اور خاتمہ بالخیر فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔